بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر جمع قرآن کس طرح ہوا۔ اور پہلے آپ کے سامنے میں نے ذکر وہ کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کس طرح وہ قرآن لکھا گیا، اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر قرآن کیوں جمع کیا، کیا حالات پیش آئے کہ انہوں نے قرآن کو جمع کیا۔ ایک تفصیلی حدیث ہے کہ جس کے خود راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک موقع کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے بلوایا اور بلوا کر کہا کہ اے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے قرآن کو جمع کرنا ہے۔ اور میں نے دیکھا کہ وہاں پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو میں نے کہا اے ابو بکر صدیق، میں قرآن کو کیوں جمع کروں، کیونکہ جو کام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیوں کروں۔ تو اس کے جواب میں حضرت عمر کے بارے میں انہوں نے فرمایا، ابو بکر صدیق نے، کہ عمر میرے پاس آئے، میں پہلے اس کے لیے میں تیار نہیں تھا، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا اے ابو بکر صدیق، جنگ یمامہ میں ہمارے کئی حفاظ کرام شہید ہو گئے، ایک روایت کے مطابق 700، ایک روایت کے مطابق 1200، ایک روایت کے مطابق 1400۔ اگر ہم 700 کو بھی لیں تب بھی بہت زیادہ ہیں اس لحاظ سے، اور اگر ہم لیں 1200 اور 1400 تو یہ تو ہیں ہی زیادہ۔ تو لہٰذا مجھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ایک کتابی شکل میں لکھ لیا جائے اور اگٹھا لکھ لیا جائے تاکہ یہ قرآن محفوظ ہو جائے، آنے والے دور کے اندر کہیں اس قرآن کو لوگ ڈھونڈنے میں نہ لگ جائیں، لہٰذا اس قرآن کو ضائع ہونے سے پہلے ہم لوگ اس قرآن کو محفوظ کر لیں۔ اب یہ بات جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے بحث کی اس معاملے میں، تو اللہ نے میرا سینہ کھول دیا۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ اس قرآن کو ہم کتابی شکل میں اس کو اکٹھا کر لیں۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود فرمایا کہ میں نے بھی ابو بکر کی اس بات کو نہیں مانا شروع میں، لیکن بعد میں جب ہماری بحث ہوئی تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا، اور پھر ہم اس بات پہ راضی ہو گئے کہ اب قرآن مجید کو ہم نے ایک کتابی شکل میں محفوظ کر لینا ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قرآن کو جمع کیا، اس کا کیا طریقہ کار تھا، یہ بات تو ہمیں سب سے پہلے خود سمجھ لینی چاہیے کہ خود حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کے پورے قرآن کے حافظ تھے، اور انہوں نے قرآن کو جمع کرنا تھا، وہ انہوں نے اعلان کروایا کہ جس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے لکھے ہوئے نسخے ہیں وہ شخص آ کر ہمیں جمع وہ کرا سکتا ہے، لیکن اس کی بھی کچھ شرائط تھی۔ نمبر ایک، جو شخص نسخہ لے کر آئے گا، سب سے پہلے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود حافظ تھے، وہ اپنی یادداشت سے اس کی توثیق کرتے تھے کہ واقعتاً یہ آیت ہے۔ پھر نمبر دو، اس کام میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی موجود تھے حضرت زید بن ثابت کے ساتھ، تو لہٰذا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خود بتا دے کہ یہ واقعتاً آیت ہے، تو لہٰذا اس کو لے لیا جائے۔ پھر نمبر تین جو سب سے بڑی شرط تھی وہ یہ تھی کہ جو نسخہ آپ لے کر آئیں گے اس کے ساتھ 2 گواہ کا ہونا بہت لازمی ہے۔ یہ 3 شرائط تھی کہ جس کے اوپر قرآن اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ پھر نمبر 4، ان آیتوں کا اس نسخے سے مقابلہ کیا جاتا جو اور صحابہ کرام کے پاس تھا، کیا واقعتاً یہ نسخہ ان کے ساتھ میچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر میچ کرتا تو پھر تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر نہیں کرتا تو اگر وہ صحابہ کرام کو خود یاد ہے اور اس پر 2 گواہ موجود ہیں تو پھر اس نسخے کو قابل قبول سمجھا جاتا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ 4 شرائط تھی جو معیار تھی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ کار تھا کہ 2 گواہ کا ہونا اس نسخے کے اوپر بہت لازمی تھا، لیکن سورہ برا یعنی سورہ توبہ کی آخری سے پہلی والی آیت جو تھی، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِّتُمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یہ جو پوری آیت تھی یہ صرف اور صرف حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، یہ کسی صحابی کے پاس اور موجود نہیں تھی، اور پھر اس کے اوپر 2 گواہ بھی ان کے پاس نہیں تھے۔ لیکن میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود بھی حافظ قرآن تھے، وہ اپنی یادداشت سے اپنے حافظے سے اس کو قرآن کی آیت سمجھتے تھے، تو لہٰذا حضرت خزیمہ نے جب یہ آیت ان کے سامنے رکھی تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر میرے ساتھ تو کوئی صحابی نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی بھی
صحابہ دو میرے پاس کوئی ایسے صحابہ نہیں ہے جو کہ اس کے اوپر گواہ ہوں. تو پھر اس آیت کو اس لیے قبول سمجھا گیا کیونکہ یہ صحابہ کرام کو خود زبانی یاد تھی, جو پہلی دو شرطوں کے اوپر یہ شرط اتر رہی تھی, لہٰذا اس آیت کو لے لیا گیا. پھر یہ جو نسخہ تیار ہوا ہے اسے کہا جاتا ہے یہ کی خصوصیات کیا تھی؟ یہ تھی کہ پہلے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نسخے صحابہ کے پاس تھے تو کسی کے پاس اونٹ کی ہڈی کے اوپر تھا, تو کسی کے پاس پتوں کے اوپر تھا, کیونکہ اس وقت کاغذ اتنا عام نہیں تھا عربوں کے ہاں, تو لہٰذا صحابہ کرام کے پاس الگ الگ جگہ کے اوپر قرآن لکھا ہوا تھا. لیکن ابو بکر کے دور کے اندر جب یہ قرآن اکٹھا ہوا تو یہ قرآن اس شکل میں آیا کہ ہر صورت آپ کو مکمل ملتی تھی ایک ہی صحیفے میں. یعنی صحیفے اس وقت بھی الگ الگ تھے, یعنی کہ ایک دو گتوں کے درمیان پورا قرآن نہیں آیا تھا. لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں یہ کام ہو گیا تھا کہ جس صحابی کو کوئی صورت ضرورت پڑتی یاد کرنے کے لیے یا اس کو چاہیے ہوتی تو وہ پوری صورت اس کو ایک صحیفے کے اندر مل جاتی, یہ اس کے لیے آسان تھا. یہ نسخہ تمام امت کے اجماعی تصدیق کے ساتھ وجود میں آیا, یعنی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی تصدیق ان کے ساتھ تھی. لہٰذا یہ چار طریقے تھے کہ جن کے ذریعے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر یہ پورا نسخہ جو اس کی خصوصیات تھی یہ چار خصوصیات تھی. اچھا, اب اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ختم ہوا, اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا. جب ان کا دور خلافت آیا تو یہ نسخہ اس وقت ان کے پاس تھا, جب فوت ہوئے تو یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا گیا. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کے اندر پھر یہ نسخہ حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منگوایا تھا کہ مجھے یہ نسخہ دیا جائے. پھر اس کے ذریعے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر آگے کام کیا. اور یہ بات لکھ لی جائے, سمجھ لی جائے کہ ابو بکر کو کہا جاتا ہے جامع قرآن, یعنی قرآن کو جمع کرنے والا, اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن تھے, قرآن کو پھیلانے والے. تو لہٰذا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو قرآن اکٹھا ہوا, جو پھیلا, وہ کس طرح ہوا, اس کے پیچھے کیا اسباب تھے, تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے آ جائے.